محترم سامعین اکرام، اب پیش ہے درس حدیث جس کو آپ کے سامنے 5 اہم باتوں کے عنوان سے پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحلال بین وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً إِذَا صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ بزرگان محترم، یہ ایک حدیث ہے جس کو حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحلال بین، کہ دیکھو حلال چیز بھی واضح ہے۔ قرآن مجید نے بتایا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حلال ہے، گائے حلال ہے، بکری حلال ہے، تجارت حلال ہے، حلال چیزیں بھی جو ہے بالکل واضح ہیں۔ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، سود حرام ہے، مردار حرام ہے، جوا حرام ہے۔ یہ حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، حلال اور حرام ان دونوں کے درمیان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، شبہ والی ہیں، جن کے بارے میں شک ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کی زیادہ وضاحت نہیں ہے، حدیث میں بھی اس کی زیادہ وضاحت نہیں ہے، علماء میں اس میں اختلاف ہوتا ہے، بعض نئی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں فیصلہ کرنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے کہ بھئی یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ فلاں کمپنی کا ہوتا ہے، اس میں فلاں چیزیں ہوتی ہیں، اس میں شکوک اور شبہات آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں، جن کے بارے میں کوئی واضح چیز نہیں ہوتی کہ یہ حلال ہے یا حرام، متعین نہیں کیا گیا، علماء میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اور سامنے والے کو تشویش ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، تو شبہ میں آتا ہے آدمی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حلال اور حرام کے درمیان بینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، کہ ان حلال اور حرام کے درمیان میں بعض امور مشتبہ ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ فمن اتقی الشبہات، جو کوئی ان مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو استبرأ لدینہ وعرضہ، اس کا دین اس کا محفوظ رہے گا، اس کے دین میں کمال پیدا ہوگا، محفوظ رہے گا، اپنے آپ کو بچائے گا مشتبہ چیز سے۔ اور اگر وہ مشتبہ چیزوں میں کہ بھی مشتبہ ہے نا، ہو سکتا ہے یہ حلال ہوگا، کھا لے گا، اور حقیقت میں وہ حرام ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ حرام کا مرتکب ہو جائے گا، حرام میں پڑ جائے گا۔ یہ مشتبہ چیز کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، جیسے کہ کوئی چرواہا ہوتا ہے، ادھر ایک بڑا کھیت، ادھر ایک بڑا کھیت ہوتا ہے، یہ دوسرے کا اور یہ اس کی کھیت میں وہ چرا رہا ہے جو اس کے لیے درست ہے، ایک اور کھیت ہوتا ہے جو دوسروں کا ہے جہاں ممنوع ہے اس کے جانوروں کا جانا۔ تو ایسی صورت میں جو سمجھدار چرواہا ہوتا ہے اپنی بکریوں کو بیچ کھیت میں چرواتا ہے، اور اگر کھیت کے کونے کونے میں اگر بکری چر رہی ہے تو ممکن ہے کہ دوسری کی کھیت میں چلی جائے۔ بالکل اسی طرح
حلال بھی حرام بھی دونوں چیزیں واضح ہیں، ان دونوں کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں، ان سے بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ جو پوری کوشش کرتا ہے وہ حرام سے بچا ہوا ہوتا ہے، جو اس میں احتیاط نہیں کرتا چلو اس میں کیا حرج ہے، اور آدمی مشتبہ چیز میں بھی لگ جاتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ حرام میں گھس جاتا ہے، حرام کی کھیتی میں گھس جاتا ہے، حرام میں پڑ جاتا ہے، حرام کھا جاتا ہے، حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک اہم ترین بات بتائی کہ ان فی الجسد لمضغہ، ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ جسم صحیح ہو جاتا، جب وہ ٹکڑا اور لوتھڑا درست ہو جاتا ہے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، جب وہ لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ وہ ہے دل، الا وہی القلب، وہ ہے دل۔ دل کو درست کرنا چاہیے، دل کی دنیا کو درست رکھنا چاہیے، دل کے اندر تقوی کی روش ہو، دل کے اندر احتیاط کا تقاضا ہو، دل کے اندر اپنے آپ کو بچانے کی کوششیں ہوں، نیت اچھی ہو، صاف ہو، اور آدمی محتاط ہو اور اپنے آپ کو بچاتا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ یہ دل سے اس کا تعلق ہے۔ جو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، بھائی چلتا ہے، سب کچھ چل جاتا ہے، اسی میں رہ جاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بہرحال یہ حدیث جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جس کی تفصیل ہم نے رکھی ہے، آج کل کے موجودہ حالات میں، موجودہ فتنے کے دور میں، جہاں بہت سی ایسی کمپنیاں موجود ہیں جن کمپنیوں میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں سور کی چربی ملا دی جاتی ہے اور حرام چیزیں ملا دی جاتی ہیں، ذبیحہ کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا اور مردار کھلایا جاتا ہے، اور بسم اللہ پڑھے بغیر بہت سے جانور کٹ جاتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، وہاں کہاں اسلام اور اسلامی حدود اور اسلامی احکامات کی رعایت کہاں ہوتی ہے؟ بہت سے ایسے ممالک ہیں جو غیر اسلامی ممالک ہوتے ہیں جہاں اس کا لحاظ نہیں ہوتا، اور وہاں سے امپورٹ ہوتا ہے یا ایکسپورٹ ہوتا ہے جو مال، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں جو شریعت کی روشنی میں حرام ہوتی ہیں، اور ہم کو یقین نہیں کہ اس میں ڈالا گیا ہے، لیکن شبہ ہوتا ہے، مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں بہت سی، تو ان مشتبہ چیزوں کے سلسلے میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے۔ آج بہت سی کمپنیاں ہیں جن کے بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں کہ یہ یہودی کمپنی ہو یا اسرائیلی کمپنی ہو یا فلاں کمپنی ہو یا یہ کہ کسی اور مذہب سے وابستہ وہ کمپنی ہو، اور وہ کمپنی والے اس میں وہ چیزیں ڈال دیتی ہیں جو حرام ہوتی ہیں، مردار ہوتی ہیں، اور اسلام کی روشنی میں وہ ناجائز ہوتی ہیں۔ تو اگر اس میں مشتبہ شبہ ہو تو ایسی صورت میں ان مشتبہ چیزوں سے گریز کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ آج حلال اور حرام میں احتیاط نہ کرنے کے نتیجے میں بہت سے حرام چیزیں بھی آج ہمارے پیٹ میں جا رہی ہیں، اور مادہ پرستی کے اس دور میں، فتنہ پروری کے اس دور میں، اور نئے فتنوں کے اس دور میں، اور ایک نئی آزمائش کے دور ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہمیں اس سلسلے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، اور عقل حلال جس کو نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی قبول کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اور جس کے پیٹ میں حرام جاتا ہے ظاہر ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہم سب کو ہدایتیں دی ہیں، اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو اختیار کریں، اور جو پیور طور پر حرام ہیں ان سے پوری طرح گریز کریں، اور ان دونوں کے درمیان میں جو چیزیں جن کے بارے میں اشتباہ ہو، شبہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جس میں علماء کا اختلاف ہو، اس میں اگر گریز کر ہی لیا جائے تو کیا نقصان ہے، اور اگر نہ کھائیں تو کیا حرج ہونے والا ہے، کیا کون سا بڑا نقصان ہوگا۔ اس سلسلے میں اگر آدمی سوچ لے اور تہیہ کر لے، اصل دل ہے، دل کی کہانی ہے، اصل دل ہے، دل اگر مان لے اور دل یہ طے کر لے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات بتائی ہے دل کی طرف کہ اگر دل درست ہے تو سب درست ہے، پورا جسم درست ہے، دل کی دنیا میں صفائی آ جائے تو پورا جسم صاف رہے گا، حرام سے مردار سے پاک رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال چیزیں اختیار کرنے کی اور حرام سے پوری طرح گریز کرنے کی اور مشتبہ چیزوں میں محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ پر حج فرض ہے اور آپ نے اسے ادا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کی قدر کو محسوس کیجیے اور شکر ادا کیجیے۔ حج کے اعمال اور اس کا طریقہ سیکھنے میں مشغول ہو جائیے۔ حج پر جانے کے لیے اچھا رفیق سفر تلاش کیجیے جو حج کے مسائل جانتا ہو اور صالح بھی ہو۔ پھر پورے سفر میں اس کے مشوروں پر عمل کیجیے۔ روانگی سے قبل تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی سچے دل سے توبہ و استغفار کیجیے اور آئندہ گناہوں سے اجتناب کا پختہ عزم کیجیے۔ جن بندوں کے حقوق آپ کے ذمہ ہو انہیں ادا کریں، سب سے معاملہ صاف کر لیں، معافی مانگ لیں۔ جن امور کی وصیت کرنی ہو تو وہ کریں یا وصیت نامہ لکھ دیجیے۔ سفر شروع کرنے سے پہلے نیت کا جائزہ لیجیے کہ نفس و شیطان نے ریا و دکھاوے یا کسی دنیاوی نفع کی نیت تو دل میں نہیں ڈال دی۔ صرف اور صرف اللہ کے حکم کی تعمیل، اس کی رضا اور آخرت کے ثواب کو مقصد بنائیے۔ مبارک ہو تم کو متاع سعادت، مبارک ہو تم کو۔ حج تمتع کے دو حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 عمرہ جو کہ حج سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 حج۔ حج تمتع کا پہلا حصہ یعنی عمرے کا طریقہ۔ جو حضرات صرف عمرہ کر رہے ہوں وہ بھی اسی طرح عمرہ کریں۔ احرام کا طریقہ: جب روانگی کا وقت قریب ہو تو سر کے بال سنواریں، خط بنوائیں، ناخن تراشیں، مونچھیں کتریں، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کریں۔ احرام پہننے سے پہلے غسل کریں یا وضو کر لیں۔ مست و سرشار رہنا ہو احرام میں، مست و سرشار رہنا غموں سے فراغت۔ غسل یا وضو کے بعد مرد ایک چادر باندھ لیں اور دوسری اوڑھ لیں۔ تم کو متاع سعادت، مبارک ہو تم کو وہ حج و زیارت، مبارک ہو تم کو متاع سعادت، مبارک۔ جوتے وغیرہ اتار کر ہوائی چپل پہن لیں، جبکہ خواتین سلے ہوئے کپڑے بدستور پہنے رکھیں، البتہ چہرے پر کپڑا نہ لگنے دیں۔ جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسی ٹوپی پہن لیں جس پر چھجا لگا ہو، اس چھجے سے نقاب گرا لیں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو سر ڈھانپ کر 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ وہ کیف سعادت، مبارک ہو تم۔ ایک مشورہ: ہوائی جہاز سے جانے کی صورت میں ہوائی جہاز میں احرام باندھنا زیادہ مناسب ہے، لہذا نیت و تلبیہ کے علاوہ باقی کام گھر یا ایئرپورٹ پر کریں، اور جب ہوائی جہاز فضا میں بلند ہو جائے اس وقت نیت اور تلبیہ پڑھیں۔ واضح رہے کہ احرام کی پابندیاں نیت اور تلبیہ پڑھنے کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، صرف چادریں باندھنے سے نہیں۔ سعادت مبارک ہو تم کو، مبارک ہو وہ ملتزم پیدا۔ اب اپنا سر کھولیں اور ان الفاظ میں نیت کریں: اللہم انی ارید العمرہ فیسرها لی وتقبلها منی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ نیت کے ساتھ ہی مرد بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے خشوع و خضوع اور ذوق و شوق کے ساتھ 3 بار تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک،
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तर्जमा, मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह तेरे हुजूर में, मैं हाजिर हूँ तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। सारी तारीफें और सब नेमतें और मुल्क व बादशाहत तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं। इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़कर ये दुआ मांगे, ए अल्लाह मैं आपकी रज़ा और जन्नत मांगता हूँ और आपकी नाराजगी और दोज़ख से पनाह मांगता हूँ। और इस मौके पर हमारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं मांगी या बतलाई हैं वो भी मांगता हूँ। वो सब दुआएं मेरी तरफ से भी कबूल कर लीजिए। मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़